إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكر السيء ولا يهيق المكر السيء إلا بأهله فهل ينظرون إلا سنة الأولين فلن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحویلا۔ سورہ فاتر اور اُدیاں میں آیتاں تواڈے سامنے پڑھیاں۔ اللہ رب العالمین نے دنیا بنا کے اس طرح انہوں چلایا بے زیادہ کم اسباب دے تحت ہوندے بے پیاس لگی تو پانی پی لیا، بھوک لگی روٹی کھا لی، بیمار ہویا دوائی کھا لی۔ یہ اسباب دا پردہ جڑا ہے یہ بھی لوگاں واسطے خدا تو دوری دا سبب بن گیا۔ لوگوں نے سمجھ لیا میں جو کام کرنا یار اس طرح کرو، آپ کوشش کر لو آپ پہ کم ہو جانے، رب ہے گا کہ نہیں ہے گا کوئی وہ دخل نہیں، محنت کرو تو آپ پھل پاؤ گے، نہیں محنت کرو گے تو ناکام رہو گے۔ اللہ تعالیٰ تو بالکل بندے نہ اسباب پاروں دور ہو گئے، اور سارا تو زیادہ نقصان ہے ہوا میں قرآن مجید 5 جگہ بات آئی ہے کہ تسی اللہ دی سنت تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ ساڈے اس ملک سر سید احمد خان دے چیلیاں نے ایک گل پھیلا دیتی میں جدوں اللہ نے ایک طریقہ مقرر کر دیتا یار کی ہن اس کو دعاواں کرنی ہے، وہ آکھوگا میں آ طریقہ مقرر کیتا وہ مطابق کام کرو، میں کوئی دخل نہیں دے سکتی۔ اللہ تعالیٰ نے بالکل مطلب بیکار کرتا اور وہ سہارا قرآن مجید دی آیتاں دا لیا ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا کہ اللہ دی سنت بدل نہیں سکتی، اور یہ نتیجے کے اندر بے شمار کام خراب کر دیتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا بن باپ پیدا ہونا انکار کر دیتا کہ نہیں اللہ دی سنت ہے بخاوند دی محنت بیٹا ہوندا، یہ کہڑی گل ہوئی مریم کماری کے پیدا ہو، صاف انکار کر دیتا سر سید ہونا۔ اور وہ منن والے بھی اسی طرح پرویز ہوئی شعلہ مستور کوئی عیسیٰ علیہ السلام بن باپ نہیں پیدا۔ قرآن مجید آ گیا کہ دشمنوں نے ابراہیم علیہ السلام نے اگ چ پایا، اگ ٹھنڈی ہو گئی، آندے نہیں یہ گلاں منن والیاں نہیں، اگ اللہ نے بنائی وہ کام جلاونا، اللہ دی سنت تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ انہاں آیتاں نوں 5 جگہ قرآن چاہیے اینا ورتیا کہ جن معجزے بیان ہوئے سی سارے تے منکر ہو گئے کہ انہاں چ کوئی گل نہیں ہو سکتی، اسباب دے تحت سب کچھ ہوتا۔ تو قرآن مجید دی انہاں آیتاں دے بارے چ تھوڑا جا بیان کرنا کہ سنت اللہ جس سے اللہ نے کیا نہ کوئی نہ آکھے جس طرح دنیا چ کام ہو رہا ہے بے اتنا ہی ہونے، اللہ تو ہٹ کے نہیں کر سکتا، اللہ جو چاہے کر سکتا۔ یہ دنیا پیدا کرنے تو بعد ہون بھی وہ قابو چیا، وہ سارے اسباب جڑے نے توڑ تاڑ کے رکھ دینا، اپنی قدرت دکھا دینا۔ اور اللہ دے رسول اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آئے جڑے انہاں دا یہ بھی کام ہے بھی معجزے دے ذریعے انہوں نے دکھایا بھی تسی جڑا اس چکر پے نا بھی آ کرو چاہ نتیجے غلط ہے، اللہ تے بھروسہ کرو اور کو مدد منگو۔ وہ ہن بھی پوری طرح اس دنیا تے اپنا قابو رکھدا اور جو چاہے کردا۔ یہ ایتاں جتھے جتھے آئیاں پڑھے لکھے بچوں کی خاطر میں بیان کرتا، جتھے بھی یہ بیان ہے نا کہ اللہ کی سنت نوں تسی نہیں بدلا پاؤ گے، اتنے یہاں گلاں باتاں کا کوئی ذکر نہیں بھی جو دنیا ہو رہا ہے اتنا ہی ہونی ہور نہیں ہونی، اتنے ایک قانون کا بیان ہے۔ انہوں صرف اللہ نے سنت اللہ کیا کہ نبی جدوں آਉਂدا یا رسول آਉਂدا وہ زمانے چ اللہ فیصلہ کرتا ہے، اللہ کا ہمیشہ تو دستور ہے۔ منکر جڑے آخر تے اللہ تعالیٰ انہوں نے تباہ برباد کرتا۔
اور رسول اور دے ساتھیوں نے ہمیشہ غلبہ اور فتح دیتا ہے۔ ایک گل ہے جنہوں جگہ جگہ جتھے بھی پڑھنا تو اگے پیچھے یہ گل ہونی ہے کہ نبی دے زمانے نبی کدی ناکام نہیں ہوندا، وہ اگر شہید بھی کرتا جائے تو بعد دی امت نو اللہ غلبہ دیندا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اگر اٹھا لے گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے بیان کیتا کہ آخر پھر نصارہ ہی غالب آئے، انہوں دے دشمن جڑے تھے تباہ اور برباد ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جڑا نیکاں دا غلبہ اور بریاں دا تباہ ہونا نا، اینوں کیا کہ میری سنت ہے جڑی بدل نہیں سکتی، صرف اس ایک گل سنت اللہ کیا، باقی ہور جو نا بچہ ماں باپ تو جمدا یا کس طرح میں انہاں گلاں دا اتنے کوئی دخل نہیں، بس اس چیز نو پلے بننا تے باقی ہن میں اپنے اور تہاڈے ایمان دی خاطر اللہ دے رسول علیہ السلام دے کچھ معجزے بیان کروں گا کہ کس طرح ہے جڑی عادت اللہ، اینوں عادت اللہ کہنا چاہیے بھی اسی خاوند بیوی جو بچہ پیدا ہونا دیکھتے ہیں، تھوڑا کھانا تھوڑے بندے کھا سکتے، یہ عادت ہے، سنت نہیں، نہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرفوں بہت موقعوں سے ایسے کام ہوندے انہونے اور آیات اللہ کھواندے، اسی اپنی بولی چال اندر احتیاط کرتے ہیں، اللہ دے نبی دے ہتھوں ہوئے تو معجزہ کہہ دینے، نیک بندے دے ہتھوں کسے ولی دے ہوئے تو انہوں کرامت کہہ دینے، دین تے فرق نہیں، دین چ کوئی نہ انہاں دا، نہ معجزہ نہ کرامت، آیات اللہ دیاں نشانیاں، اللہ تعالیٰ وکھاوندا بھی میں ہیگا، تانوں یہ جڑا بھلیکھا نہ بیاہ کم کرو تے ہونا ہے صرف میں پردہ ہی ہے، ٹھیک ہے، عام طور سے اتنا ہی کم ہو رہا ہے، یہ عادت اللہ ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ جدوں چاہے یہ خلاف کر کے دکھا سکتا، وہ نہ کرے ادا تو ہونا کس طرح پتہ لگے، پھر تو دنیا ہی کہو کہ آٹومیٹک سب کچھ ہو رہا۔ تو قرآن مجید کی جنیاں آیات انہوں کی میں نشاندہی کر دیا تاکہ بچے جیاں کوئی پڑھیا لکھا اگر بعد بھی کرنا چاہے تلاش سے کر لے، یہ آیتاں ایک تو سورہ بنی اسرائیل چاہیے، اتنے اللہ رب العالمین نے 77ویں آیت کیا سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب فرمائی ہے فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا، یہ وہ 33ویں آیت ہے۔ پھر سورہ فاطر ہے جو پڑھیا یہ 35 اور 36، 35 یا 2 ہی وہ ٹکڑے، اور ایک جڑا جا کے سورہ فتح چاہتا، این مقام ہے جتنے سنت اللہ دے بارے کیا کہ اللہ دی یہ سنت جڑی نا کہ اپنے پیغمبرانوں اور منن والوں غالب کرے اور انہوں دے منکرانوں عذاب دے اور تباہ کرے، یہ تبدیلی کوئی نہیں ہوندی۔ رہی یہ گل بھی دنیا کا کام کار جڑا عام چل رہا، عام عادت باقی اسی طرح بھی بیجو تو اللہ تعالیٰ فصل اگا دینا، مگر وہ چاہے جنہاں سارے کاموں تو علاوہ بھی جو چاہے کر کے دکھا سکتا۔ یہ لیے بڑے پیارے نمونے اللہ دے پیغمبران دی زندگی سے جنہوں نے مادیت دا پردہ چاک کیتا اور دہریاں دا علاج کیتا، تسی جڑا سمجھے سب کو آپ پہ ہو رہا ہے، کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ جو چاہے نا سارے چیزاں تو الٹ کر کے کھا سکتا، قادر مطلق۔ تو یہ رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی زندگی دا یہ بھی پہلو جڑا سامنے ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے زمانے چی اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزاں وکھائیاں۔ ایک تے حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماؤندے کہ جس دن بدر دا دن سے پتہ چلیا بے ابو سفیان دا قافلہ آ رہا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاورا ہینا بلغنا اقبال ابی سفیان، جب مدینے خبر پہنچی نا بھی شام تو قافلہ لے کے آ رہا، تو وہ بہت سامان ہے اور اسلحہ مسلمانوں کے خلاف ہی ورتن لی جنگ دی تیاری کر دے، وقام سعد بن عبادہ، تو اس ویلے جڑے نبی علیہ السلام دے نال مکیوں آئے تھے انہوں نے بڑی دلیری دے مظاہرے کیتے، آخیا اللہ دے رسول جدھر سانوں آکھو اسی جان لی تیار ہیں، مگر نبی علیہ السلام چپ رہے۔ تو مدینہ شریف کے لوگوں نے سمجھا بھی حضور دا ساڈے والی خیال ہے، کیونکہ ساڈا معاہدہ یہ ہویا سی بھی مدینہ شریف کوئی آ کے تہاڈے تے چڑھائی کرے تو اسی تہاڈی مدد کران گے، باہر دی گل نہیں سی ہوئی۔ اس تو نبی علیہ السلام یہ چاہتے بھی ہن گل ہونی ہے باہر میدان جنگ چھونا معاملہ، کوئی انصاری بھی بولے۔ تو حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ اٹھے فقال یا رسول اللہ والذی نفسی بیدی لا مرتنا نخیذ البحر لا خزلہ، اللہ دے رسول علیہ السلام اس اللہ دی قسم ہے جدے ہاتھ میری جان ہے۔ حضرت سعد نے کیا کہ تسی سانوں حکم دیو نا کہ سمندر چھلانگاں لگا دیو، تسی سمندر بھی کوس جاؤ گے، بلاؤ امرتنا نظر بک بادہ برق الغماد لا فالنا، اور اگر تسی یہ کو بنا دشمن دا پیچھا کر دیو نا دور دراز ملکاں تک چلے جاؤ تب بھی اسی یہ کریں گے، آپ نو خوش کر لیا۔ آخر لی گل تے نبی علیہ السلام دا چہرہ پاک جڑا سی خوشی نہ چمک اٹھیا۔ قال فنادى با رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس فانطلقوا حتى نظروا بدرا، آپ نے پھر آخیا چلو پھر
پیچھا کری اس قافلے کا، میدان بدر پہنچ گئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ھذا مسرع فلاں ویضع یدہ علی الارض ھا ھنا وھا ھنا۔ اتنے پہلا کم اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یہ کیتا کہ کئی جگہ تے اپنا ہاتھ رکھ کے آخیا فلاں کافر جڑا اتنے قتل ہو کے گروں گا۔ قال فما مات احد من موضع ید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ہن کوئی بندہ نہیں سی پیش کی آ جگہ تے فلانے نے اتنے قتل ہو کے ڈگنا، اس سوائے اللہ تعالیٰ دے نے اپنے نبی علیہ السلام نے دسیا نشان دیتا۔ تو حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماؤندے کہ انہاں کافراں ایک بھی نبی علیہ السلام دے ہاتھ دے نشان تو علاوہ نہیں ڈگا، اوتھے اوتھے وہ قتل ہو کے گرے ہے جتھے اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا۔ یہ بھی رسول کریم علیہ السلام دے اللہ دی طرفوں سچے نبی ہون دا نشان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبران جدوں چاہتا ہے انہوں نے یہ جے حالات دی خبر دیندا۔ دوسرا واقعہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماؤندے کہ خندق والے دن جدوں مدینہ شریف دے محاصرہ کفار نے کرنا سی تے رسول اللہ نے آکھیا ہن کھلے میدان سے مقابلہ مشکل ہے، خندق کھود لیے، جدھر باغ ہے ادھروں حملے دا ڈر نہیں، اے جگہ کھلی ہے تو پھر خندق کھودنی شروع ہوئی۔ فعرضت قدیۃ شدیدہ، ایک بہت سخت پتھر آ گیا ٹوٹے نہ، فجاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا ھذہ قدیہ عرضت فی الخندق، لوگ نبی علیہ السلام کو آئے بے کیسا پتھر آ گیا، ایسی سارا زور لایا، کدال اور ہتھیار استعمال کیتے، ٹوٹتا کوئی نہیں۔ قال انا نازل، تو نبی علیہ السلام فرمایا میں آپ آؤں۔ ثم قام وبطنه معصوب بحجر، قربان جائیے اللہ دے رسول علیہ السلام اٹھے تو آپ دا جڑا سی بطن مبارک پیٹ پتھر آپ نے بدہ پوکھنا۔ ولبسنا ثلاثۃ ایام لا نذوق ذواقا، تے حضرت جابر فرماتے 3 دن سڑتے گزرے نبی علیہ السلام اور صحابہ تے بیسی کوئی شے نہیں چکھی، کوئی لبا نہیں سانوں، 3 دن فاقے گزریا۔ فاخذ النبی صلی اللہ علیہ وسلم المیول فضرب فهذا کسیب احیلا، رسول اللہ نے کدال پھڑیا، ماری سٹ اس پتھر تے تو بالکل ریت دی طرح بربرا ہو کے نہ سارا ختم ہو گیا۔ فن کا فات الامراتی کل تو ہر اندک خیر، تو حضرت جابر فرماؤندے میں نبی علیہ السلام دا حال ویکھ کے پھر اپنے گھر گیا تے جا کے مدینہ شریف بیوی نو آکھیا کوئی شے ہے کر، فإنی رأیت من نبی صلی اللہ علیہ وسلم خمسا شدیدہ، میں نبی علیہ السلام نے بہت فاقے دی حالت ویکھیا تھا، آپ نے پتھر پدا پیٹ مبارک چ، فاخرجت جرابا فی صاع من شعیر، تو انہیں ایک تھیلی کڈی جس صرف 2.5 کلو نہ جو سی، ولا نہ بہمت داجن، اور گھر چ ایک بکری سی سادے چھوٹی جی پس بہت میں انہوں ذبح کیتا وا ہم تو شعیر انہاں دوان پیسیا حتی جعلنا لحما فی البرما، وہ گوشت جڑا سی تھوڑا جہا وہ ہانڈی چ پایا، ثم جئت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فساررتہ، پھر میں اتنے خندق تے گیا تے نبی علیہ السلام نے آہستہ جہ گل کی، انہوں ویکھیا 2.5 کلو تے جاؤ، یہ 1500 آدمی خندق سے پہرا دے رہا، جے کھلا اعلان ہو گیا تو بکری نے کی کرنا، اور جوان آہستہ جہ حضور نے راز دیتا اور گل کی، فقلت یا رسول اللہ ذبحنا بہیمۃ لنا، اللہ دے رسول اسی چھوٹی جی بکری ذبح کی ہے، وطحنت صاع من شعیر، تے تھوڑے جہ جو پیسے، فتعال انت ونفر معک، تسی آپ تے تھوڑے جہ بندے نا چنویں اپنے نال لے کے آ جاؤ۔ فصاح نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کو پیر ہوندے یا مولوی ہوندے تو اتنا ہی کرتے، میرا ہی ٹھڈ نہیں بھرنا، میں ایویں لوگوں کو کی سکتا۔ آپ نے آواز دیتی یا اہل الخندق، اور خندق کے جنہیں دے یا اہل الخندق ان جابر سارا سانا سورن فحیا حلم بکم، جابر رضی اللہ نے کھانا تیار کیتا، چلو آ جاؤ چلیے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ پہلا گھر پہنچے تو بیوی نے آخیا رسول اللہ نے دسیا سی، کیا دسیا سی پر وہ تو آ گل ہوئی ہو، یہ ہن جو 2.5 کلو جڑے جے بلیلا کی کروں گا، مگر نبی علیہ السلام نے کہہ دتا لا تنظرن برمتکم ولا تخبزن عجینکم حتی تأتي، میرے آن تک نہ ہانڈی اتارو تے نہ آٹا ہی جڑا نہ گننا شروع کرو پکاؤنا۔ وجاء فاخرجت له عجینا فبصق فیہ بارک، جدوں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو اسی آٹا آپ دے پیش کیتا تو آپ نے اپنا لعا مبارک وہ پایا اور اللہ آگے برکت دی دعا کی۔ ثم آمد الی برمتنا، پھر ہانڈی ال بھی گئے، فبصق فبارک، وہ دے جی لعا مبارک پایا اور اللہ تعالیٰ کے برکت دی دعا کی۔ ثم قال اودی خابزۃ فلتخبز معک، آکھیا ہن کسے پکاؤن والی سد لو تے پکائی جائے،
وقت ہی میں برمتکم تے ہی رکھ کے نا چولہے تے پئی رہے ہانڈی پا پا کے لوگوں دو جا بلا تنزلوا اتارو نام وہم الفن 1000 بندہ سے اسے فاقسم باللہ لا قالوا حتی ترکوا وانحرفوا تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ میں اللہ دی قسم کھا کے آنا وہ سارے کھا کے چلے گئے فإن برمتنا لتغط کما حیات ساڈی ہانڈی اسی طرح ہی ابھر رہی سی جس طرح وہ پہلا وہ دے اندر کوئی کمی نہیں آئی یہ اللہ یہ ذریعے اپنا ہونا وکھاؤندا ہے یہ جنہاں دی اکھاں اندھیرا آ گیا نا بھی نہیں یہ دنیا ہونا چل رہی اپنے آپ ہی خدا ہے گا یا نہیں ہے گا کچھ نہیں اسباب سارے کام کر دے وَإِنَّ عَجِينَنَا لَيُخْبَزُ کما ہوا آٹا بھی اسی طرح جڑا سی نا پورا پیا صحیح بخاری اور مسلم دے اندر اسی طرح رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے بارے فرماؤں دے سرنا ما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی نزلنا وادیا افیہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے نال اسی سفر کر رہے سی ایک بڑے کھلے میدان سے گئے فذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقضی حاجت تو نبی علیہ السلام اپنی حاجت واسطے جانا سی جنگل میں اسی پخانے واسطے آنے فلم یرا شیئن یستتر بھی اتنے کوئی پردہ نظر نہ آیا کہ پیچھے میں پردے ہو کے حاجت اپنی پوری کراں وَإِذَا شَجَرَتَيْن بِشَاطِئِ الْوَادِ اس میدان دے کنارے تے 2 درخت سی فانطلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إِلَىٰ إِحْدَاهُمَا نبی علیہ السلام انہوں چ نکل گئے فَأَخَذَ بِغُصْنٍ مِّنْ أَغْصَانِهَا ایک ٹہنی اودی پکڑی وَقَالَ انْقَادِ عَلَيَّ بِإِذْنِ اللَّهِ کیا اللہ دے حکم نہ چل جدھر میں تیرے نال جانا چاہنا میرا حکم من فانقاد ماہو کالبعیر المغشوش الذی لسان قائدہ وہ بالکل اس طرح آپ دی گل من کے آپ دے نال چلایا جی میں اونٹ دی نکیل پھڑی ہوئے تو اپنے نکیل والے آدمی دے پیچھے پیچھے چلدا کالبعیر المغشوش حتی تشجرۃ الاخری دوجے درخت دے کول چلا گیا ادھر رسول اللہ گئے فاخذ بغصن من اغصان او دی بھی ٹہنی پکڑی وقال انقاد علیہ باذن اللہ اور کیا اللہ دے حکم دے تحت میری گل جڑی دی اطاعت کر فن کاز ماؤ کذالک اسی طرح اس بھی منیا حتی اذا کان بالمنصب ما بینہما دونوں دے درمیان چاہ چاہ کے حد تک وہ آ گیا حد تک ہی آ گیا قال التم علیہ باذن اللہ آپ نے فرمایا ہن دونوں اللہ دے حکم نال بالکل جڑ جاؤ ایک دوجے نال فلتامتا فجلست حدث نفسی فہانت میری لفتہ تو حضرت جابر بھاویں دونوں جڑ گئے تو میں اپنے دل سے گلاں کر لگ پیا فیضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقبلاً پھر رسول کریم اپنی حاجت تو فارغ ہو کے واپس آئے ویزا شجراتین کس طرح کا دونوں درخت پھر جدے جدے ہو گئے اور ہر ایک اپنی جگہ سے چلا گیا قامت کل واحدۃ منہما علی ساق اے ایمان دی تازگی لی اللہ تعالیٰ اس طرح دے عجیب کام دکھایا تو پھر یہی ہے بھئی یہاں سے دنیا آپے بنی تو آپے چل دی یا معاذ اللہ نے بڑائی سی نہ ہون دا پتہ نہیں ہے یا نہیں ہون کوئی دخل نہیں عقل دے اندے ہی آندے سارا کچھ اپنے آپ ہی ہو رہا نہیں اللہ اکبر یہ سب صحیح بخاری اور مسلم دی حدیثاں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام ابو ہریرہ آندے کنت ادعو امی علی الاسلام وہی مشرکہ کہ میں مسلمان ہو گیا سی مگر میری ماں سی اجے تک مشرکہ آئی فدعوتھا یومن میں انہوں کہندا رہندا سی کہ تم ہی کلمہ پڑھ لا ایک دن میں جدو آکھیا بے رسول اللہ تے ایمان لیا فاسمعتنی فی رسول اللہ ما کرا انہیں نبی علیہ السلام دے بارے مینوں وہ گلاں سنائیاں جڑیاں مینوں پسند نہیں اتنا برا بھلا کیا گالیاں دتیاں فاتحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تو میں روندا آیا پھر نبی علیہ السلام کو گیا قلت تو یا رسول اللہ یہدی امہ ابی ہریرہ عرض کیتا میں اللہ کے رسول دعا کر کہ میری ماں نوں بھی اللہ ہدایت دے دے فقال اللہم اہد امہ ابی ہریرہ آپ نے اللہ کے دعا کر دی اے موضع برحق ہے اللہ تعالیٰ کردا مگر اتوں میں کئی امتی بھی گمراہ ہو جاندے نے نبی آپ ہی سب کچھ کر سکدا اے ہر گل تسی ویکھ لے باذن اللہ یا بارکا یا دعا کردا اللہ کے اللہ اس ویلے وہ کام وہ ہاتھ سے کر دیندا وہ عزت بن جاندی ہے شان دا پتہ لگدا کام اللہ کردا بڑی یہ پھسلن والی جگہ کچھ اتوں بنا لیندے بھی نبی آپ ہی خود مختار ہے کچھ منکر ہو جاندے دونوں گروہ جھوٹے موضع برحق ہے مگر اللہ دے حکم نہ ہوندے فخرجت مستبشرا بدعوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم
تو نبی علیہ السلام دے دعا کرنا کہ اللہ ابو ہریرہ دی ماں نو ہدایت دے، میں خوش ہو کے واپس مڑیا بھی دعا رد نہیں ہونی۔ فلما سرت الی الباب فاذا ہوا مضاف، جدوں میں دروازے تے آیا دروازہ ٹکا بس سامعت امی خشفہ قدمیہ، میری ماں نے میری جتیاں دی آواز سن لی کہ ابو ہریرہ آیا۔ فقالت مکانک یا ابا ہریرہ، کہنے لگی ابو ہریرہ باہر ہی رکیا رہی، بس سمیت خسفۃ الماء، تے میں ویکھیا بھی پانی ڈگن دی آواز آؤندی ہے۔ فاغتسلت، ماں نے غسل کیتا، فلبست درعہا، اپنا کرتا انہیں پہن لیا، وآجلت خمارہا، مگر اینی تیزی نہ میرے ول آئی میں دوپٹہ لین دا خیال نہ رہا۔ اتنے انہوں علامہ البانی صاحب دا حاشیہ ذرا پڑھنا، وہ بیچارے افسوس کر رہے جتوں تک اسی پہنچ گئے ساڈے ہن گھراں دوپٹہ کوئی نہیں رہا، بچیاں سب بے پردہ ہو گئیاں، وال ننگے، شادیاں چی کراں تو ماں دوپٹہ نہیں لے سکی۔ ابو ہریرہ کہندے کہ حالانکہ انہیں دوپٹہ لینا سی مگر میری خوشی تھی بھی میں دساں میں ایمان لئی۔ ففتحت الباب، دروازہ کھولیا، ثم قال یا ابا ہریرہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، لا ابو ہریرہ میں اقرار کر لیا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول ہے۔ فخرجت الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابکی من الفرح، پہلا روندا گیا سی ماں دے کفر پاروں، ہن روندا گیا خوشی نہ میرے آنسو بہے۔ فحمد اللہ وقال خیرہ، نبی علیہ السلام نے خبر سن کے اللہ دا شکر ادا کیتا اور نیک کرنے کیا بے بڑی خوشی کی گل ہے اللہ نے تیری ماں نو ہدایت دیتی۔ تو آ جڑا دوپٹہ لین تو پہلا آگے مولوی صاحب کا ذکر کیا حاشیہ علامہ ناصر الدین البانی نے، اے ترکت خمارہ من الرجلہ، جلدی پاروں دوپٹہ نہ لے سیے۔ قلت فیہ دلیل واضح علی جواز ظہور الام امام ابنہا دون خمار، مسئلہ ہے تو دسیا کہ ماں اگر کپڑا سر تے لیاں بغیر ہی بیٹے دے سامنے آوے تو جائز ہے۔ وَأَنَّ رَأْسَهَا لَيْسَ عَوْرَةً بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ، بیٹے واسطے وہ سر جڑا ہے شرمگاہ نہیں، یہ چھپاؤن دی چیز نہیں، ٹھیک ہے عام حالات رکھے بے شک کپڑا، مگر بیٹا سکا ہوئے تو دے سامنے سر رنگا بھی ماں دا ہوئے تے وہ محرم ہے، ٹھیک۔ خلاف لما کان ذهب إلى الأستاذ العلامة المودودی فی کتاب القیم الہدا، آندھے اپنی بہت قیمتی کتاب، قیمتی آکھیا ہوں کہ جڑی بہت قیمتی کتاب استاد مودودی نے لکھی پردے وہ دے خلاف گیا بھی نہیں، ماں بھن سب بیٹیاں بوٹیاں یہاں لی سوائے منہ رہنے ہاتھ تو جائز نہیں کہ اپنے مرما سامنے ننگا ہوئے، آندھے نہیں، حدیث دس دی ہے کہ وہ ماں جڑی سی وہ سر دے کپڑے تو بغیر آ گئی سی۔ وہ دلیل من ادلۃ کثیرہ کنت عورتها فی تقریب الذی کان نشر فی آخر کتاب، تو آندھے میں مولانا مودودی صاحب دی کتاب تے بہت ساریاں دلیلاں دے کے نا اعتراض کیتے سی، بیان نہیں تواڈے مسئلے ٹھیک۔ ثم نشر الاستاد ردن فی کراس التعقیب، میرے انہاں اعتراضاں تے پھر انہیں ایک رسالے میرا جواب بھی لکھیا، تراجع فی اما کان ذهب الی ما دل علی الحدیث من الجواز، او دے پھر وہ قائل ہو گئے کہ واقعی جڑا تسی حدیث تو دسیا نا بھی ماں واسطے بیٹے دے سامنے سر ٹکنا لازم نہیں، یہ انہوں نے اپنی رائے واپس لے لی اور انہوں من لیا۔ وہذا من انصاف ہی و فضل ہی، یہ سید مودودی دا انصاف ہے اور وہ سمجھو بہت اعلیٰ کام ہے کہ جدو غلطی کا پتہ لگ گیا ہو۔ ولیکن ذلہ متمسکم برائے الآخر، مگر دوسری گل جڑی سی نا اتنے جمے رہے، وہ نہیں انہوں نے میری منی۔ وہو ان المرأۃ عورۃ علی المحارم کلہم لا یجوز لها ان تظہر امامہم الا کما تظہر امام الاجانب، یہ کہندے رہے کہ جڑے محرم رشتہ دار ہے جنہاں نے نکاح کدی بھی جائز نہیں، بیٹا پرا وغیرہ، انہوں دے سامنے بھی عورت جڑی نا انہوں بالکل دوسرے ارگا پردہ کرنا چاہیے، نہیں آ سکتی سامنے۔ نسأل اللہ تعالیٰ سدد خطانا ویجنب من الزلل، اللہ تعالیٰ سارے سارے دے قدم جڑے درست کرے، ویزیدنا ویاہم من الفضل، سانوں بھی تو انہوں نے مولانا اللہ تعالیٰ اور زیادہ شان دے۔ هذا وفی الحدیث اشارت الی ما کان علیہ الصحابۃ من الحشمۃ والادب، مگر وہ آندے نالے ٹھیک ہے اس جلدی چ آ گئیاں، مگر یہ بھی پتہ لگتا کہ ابو ہریرہ نو جڑا کہنا پیا نا جلدی پیروں دوپٹہ نہیں لے سکی، اس تو معلوم ہوا بھی صحابہ دے زمانے لوگ بڑے شرم اور حیا والے سی اور سر ماواں ننگا نہیں سی کردیاں، ہو گیا آندے وچ یہ بھی گل نکلی، جائز ہونا وکھری گل ہے مگر عام پتہ لگتا ہے بھی وہ سر ٹک کے رکھ دیتا، تے انہوں حیرانی نہ ذکر کیتا کہ ماں کار چ آ گئی اس طرح۔ اچھا فہذ ام ابی ہریرہ ودت اللہ تدر امام بن الا متخمرہ لو لوجلا، کیونکہ روایت دس دی بغیر کالی نہ ہوندی تے اپنے بیٹے دے سامنے جو دوپٹہ لے کے آندی۔
فَأَيْنَ هَذَا مِنْ حَالِ اکثر النِّسَاءِ الْيَوْمَ آندے کتھے وہ وقت اور کتھے ہونے نہ عورتوں دا حال جتوں تک پہنچ گئیں اللہ یذرنا ماما قاربنا من الرجال الذین لیسوا محرما لہن جڑے محرم بھی نہیں صرف اونج خاندان دے لوگ انہوں دے سامنے آندیاں بادیات شور وال بھی ننگے ورن ہور بلکہ سینے تک بھی جڑے ننگے والافخاذ والصدور بلکہ کئیاں دیاں رانا بھی ننگیاں ہو گئیاں اور چھاتیاں بھی پائے اللہ المشتقا ہن صرف اسی اللہ کے فریاد کر سکتے ہیں بے امت کتھوں ڈگی تھی کدھر نوں چلی گئی مما وصل الى الحال من قلت الحیاء فی النساء والغیرت من الرجال ادھروں عورتاں چوں شرم جاندی رہی تے مرداں چوں غیرت ختم ہو گئی پرا کول بیٹھے آ پیو سارے سامنے اسی طرح تریاں پھردیاں اے بیچارے نے گلا کیتا ہو اداں ہی گئی سارے اسی دے مجرم ہاں یہ کوئی شک نہیں اگے حضرت انس رضی اللہ عنہ ایک اور واقعہ بیان کر دیں نبی علیہ السلام دے معجزات ان رجلا کان یکتب للنبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی علیہ السلام دے زمانے قرآن مجید لکھن لی حضور دا ایک کاتب سی کئی لوگ کہندے فلانا کاتب بھئی یہو جہاں گلاں نہ سنیا کرو اخیر ویکھنی چاہیے بھی اس بندے دا حال کی ہے اے کاتب وہی پکا سی رسول اللہ دا لکھدا سی فرتدان الاسلام ولاحق بالمشرکین اسلام تو پھر گیا اور کافرانہ جا کے شامل ہو گیا اور کہنا شروع کیتا بھی کوئی قرآن نہیں سی اتردا جو اسی مشورہ دے دیں سی وہ لکھوا دیندا اینا گمراہ کیتا لوگوں نے کاتب وچ جدا اندازہ نہیں فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی علیہ السلام نے پھر اس لیے کیا ان الارض لا تقبلوا کہ جدوں مرو گا نا اینوں زمین قبول نہیں کرو گی اینوں دفن کرن گے باہر سٹ دو گی فاخبرنی ابو طلحہ ان الارض التي مات فيها تو حضرت ابو طلحہ انصاری فرماندے واقعی میں اس علاقے وچ گیا جتھے مریا فوجد منبوذا بس لوگ دفن کردے سی زمین باہر اگڑ دیندی 3 واری دفن کیتا اور نہیں فقال ما شان هذا پوچھا ابو طلحہ بے کی معاملہ بے باہر پہ فقال دفنا مرارن فلم تقبل انہاں کیا کئی واری یار دفن کیتا مگر زمین نے قبول نہیں کیتا ہن اسی چھڑ دیتا ایتھے اینوں کاں کتے کھان گے متفق علیہ اللہ اکبر تو فیابی والدین حضرت جابر دے والد عبداللہ فوت ہو گئے تو قرضہ بہت سر رہ گیا بہت لوگوں دا دینا سی اور وہ زیادہ یہودی سی رحم نہ کر پارس چل رمائی ایاں تمر مال ہے میں انہوں نے آخیا یار جڑا ابا جی باغ چھٹ گیا نا وہ کھجوراں تے جنہ ہے نا ایسے پھڑ وہ سارا لے لو تے مینوں معافی جو اور میرے پلے کچھ نہیں پا باؤ انہاں انکار کر دیتا نہیں اسی پورا لینا فاتحت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پھر اللہ دے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیا فقلت وقد علمت ان والدی استشهد یوم احد وترک دین کثیرا اللہ دے رسول تسی جان دے جے بے میرے والد احد شہید ہو گئے تے قرضہ چھٹ گئے بہت وانی احب ان یراک الغرماء میں چاہنا تسی تشریف لے چلو تو جنہاں نے قرضہ لینا تو انہوں ویکھن شاید کچھ لحاظ کرن کوئی نرمی کر دیں فقال علی اذهب فبادر کل تمر ناحیہ آپ نے فرمایا تو جا تے کھجوراں توڑ کے نہ علیحدہ ہر کھجور دے ڈھیریاں لا دے ففعلت ثم دعوت ایک کام کرن تو بعد حضرت جابر فرماندے میں پھر نبی علیہ السلام نے بلایا فلما نظروا الیک نمروا بتلک الساعۃ بجائے شرم کر دے جدوں حضور نے ویکھیا نا بھی نبی اپنے نوں بلا کے لیا تو میرے خلاف اور زیادہ انہاں دی اگ بڑھ کھٹی دشمن ہو گئے میں نہیں اسی ایک کھجور بھی نہیں ہن چھڈنی فلما را ما یصنعون حضور نے دیکھ لیا بے نہ کوئی میرا لحاظ نہیں کیتا آپ نے پھر طاف حول اعظم بیدن ثلاث مرات جڑی وڈی ڈھیری سی نا وہ دوڑے نبی علیہ السلام نے 3 واری چکر لگایا ثم جلس پھر اس ڈھیری تے بہ گئے ثم قال اعوذ لاصحابک فرمایا انہوں نے بلا لا ہن سارے قرضے والوں نے اب اپنے وچارن کپڑے تے اپنے قرضے دے حساب نال جنہ بندا لے لین فما زار یقیل لهم نبی علیہ السلام انہوں نے ماپ کے دیندے رہے حتی دلان والدی امانت سارا قرضہ میرے باپ دا جڑا سی کھجورانا ادا ہو گیا وانا ارضائی ادی اللہ امانت والدی میں انہیں جی بڑا خوش سی بے میرے ابے دا قرضہ لے جائے انہیں ہی بچیرا پھر پاویں کھجوراں مکی جان ولا ارجع الی اخواتی بے تمرہ باقی پاویں میں کھجور بھی کرنا نہ لجاواں تو کوئی گل نہیں قرضہ لے جانا چاہیے مگر ہویا ہو رہی فسلم اللہ البیاضر کلہا اللہ نے وہ ساریاں ٹیریاں میرے لیے بچا لیں کسی کوئی کمی نہ آئی وحتی انی انظر البیدر الذی کان علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
حتیٰ کہ میں اس ਢੇਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਆਪ ਕਹਿਣਾ ਲਮ ਤਨ ਕੁਸਤਾ ਤਮਰਤਾਂ ਵਾਹਿਦਮ ਮੈਂ ਹੀ ਮਾਲੂਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਸ ਢੇਰੀ 'ਚ ਇੱਕ ਖਜੂਰ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਸਭ ਦਾ ਅਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਗਰ ਉਹ ਕਮੀ ਇੱਕ ਖਜੂਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਰਵਾਹੁਲ ਬੁਖਾਰੀ اے رسول کریم علیہ السلام دے معجزات ایمان تازہ کر لی میں نے تمہیں سننا چاہیے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ نبی بنا کے بھیجا وہ خالی نہیں ہوندے انہوں کو اصلہ ہوندا اپنے نبی ہون دا ثبوت ہوندا کہ رب ساڈے نال ہے جڑی دعا سی کرنی اللہ انہوں قبول کردا ان ام مالک کانا تہدی للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فی عقد اللہ ثمنا بی بی سی ام مالک وہ نبی علیہ السلام نے ایک چھوٹا جہا وہ کوئی برتن جڑا سی سمجھو چمڑے دا بنیا یہ کہہ لو جس طرح سارے ڈبے وغیرہ انہاں چ تحفے کے طور کی بھیجتی فیاتی یا بنوہا یا سلون الن ولیس عندہم شیء بچے آؤندے تو ماں نوں آندے بس کپی چوں کڈ کے سانوں دے حالانکہ کوئی شے نہیں سی فطعمد الذی کانت تہدی فیہ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم فطعمد فیہ ثمر شے وچ کچھ بھی نہیں سی ہوندی مگر بچیاں دے کہہ تے ماں جدوں اس کپی ول جاندی تو دے وچوں بالکل نہ گھی اور مکھن ملدا فما زال یقیم الآدم بیتہا حتی اثرتو اپنے گھر نوں کئی مدت چونا گھیو کڈ کڈ کے کھواؤندی رہی گھر دا کم چلدا رہا حتیٰ کہ ایک دن انہیں نچوڑ دیتا فاتت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال اثرتی ہے جدوں آئی تو آپ نے فرمایا نچوڑ دیتا ہی قالت نعم کہنے لگی ہاں قال لو ترکتیھا ما زال قائما اللہ دے رسول علیہ السلام آکھیا نچوڑ دی نہ ادنا ہی رہن دیندی تو ساری عمر پاویں کھاندے رہندے وہ مکنا کوئی نہیں وہ نکلدا ہی آنا سی جدوں تسی رب دا بھیت معلوم کرنا چاہندے وچ تے کچھ نہیں کتھوں کن فیکون ہو رہا اتھے ہی کام خراب ہو جاندہ وہ اللہ نے کتے میٹیریل منگوانا ہوندا وہ تو دا حکم ہی ہوندا تسی راز معلوم کرنا چاہندے جی معاملہ اتھے جڑا نا وہ پھر رک جاندہ اللہ اکبر جا جبریل علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جالس حزین جدوں اللہ دے رسول اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ شروع کی مکے تے ظالماں نے ایک دن آپ نوں بہت ستایا حتیٰ کہ زخمی کرتا خون جڑا وہ دن آپ لتڑ گیا تو نبی علیہ السلام پھر غمگین ہو کے بیٹھ گئے بہت آپ کی طبیعت پریشان ہوئی قد تخذب بالدم من پہلے اہل مکہ مکے والیاں دے ظلم تو رسول کریم علیہ السلام خون نہ آلودہ ہو کے غمگین بیٹھے سی تو جبریل علیہ السلام آ گئے فقال یا رسول اللہ کہنے لگے اللہ دے پیغمبر ٹھیک ہے جو تھوڑا ہویا اللہ بھی ویکھدا دسی حل تحبو ان نریک آیاتن تسی چاہندے جے کہ تانوں ہن کوئی معجزہ وکھایا جائے جس نال تانوں تسلی ہوئے بھی یہ دکھ تکلیفاں وکھری گل ہے مگر خدا تہاڈی پشت ہے قال نعم تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں فنظر الی شجرۃ من ورائی قال ادعوا بها فدا بها فجات فقامت بین یدیہ قال نبی علیہ السلام دے سامنے ایک درخت سی اس میدان کہنے لگے انہوں بلاؤ بلایا تو آ گیا آپ دے سامنے کھڑایا فقالا مرہا فلتر دی ہن حکم دیو واپس چلا جائے فامرہا فراجت حضور نے آکے پہلا آیا پھر واپس گیا فقالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حسبی حسبی تو نبی علیہ السلام نے فرمایا بس 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 میرے لیے اتنا ہی کافی ہے بے خدا دی مدد میرے نال ہے دکھاں دی کوئی گل نہیں یہ کافر جو بھی میرے نال کر رہا ہے کوئی گل نہیں حضرت عبداللہ بن عمر نے کننا من نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی سفرن ہر آدمی دی اپنی اپنی ذہنیت نا عالم فاضل آ کے مسئلے پوچھتے سی وہ کائل ہوں سی جی عبداللہ بن سلام جیسے سی جڑے سادہ بندے سی وہ کوئی یہو جہا نشان ویکھنا چاہتے سی بھی سانوں کچھ اکھاں نہ نظر آ جائے تو سفر سی تو ایک بدو آ گیا فلما دنا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں حضور دے قریب آیا تو آپ نے آخیا تشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ تو یہ کلمہ پڑھدا کہ اللہ ایک یار دے نال کوئی شریک نہیں اور محمد اللہ دے بندے رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم قال میں اشہد علی ما تقول انہیں آخیا تیری اس گل دی گواہی کون دیندا کوئی ثبوت ہے تیرے کو کہ تو واقعی اللہ دا رسول ہے کیڑی شے تیری گواہی دیندی قال ھذا سلمۃ فرمایا ککر دا درخت کھڑا ہے گواہی دو فدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشاط الوادی وہ وادی دے کنارے تے سی آپ نے بلایا تو آ گیا فاقبلت خود الارض زمین نو چیردا آیا بس زمین اگوں کھل بھی گئی حتیٰ قامت بین یدیہ حضور دے سامنے کھڑا آیا فاستشہد ثلاثا تین واری آپ نے انہوں آکھا کہ میری گواہی دے فشاہدت ثلاثا انہ کما قال تین واری درخت خدا دے کہن نہ بولیا کہ واقعی جس طرح اللہ دا رسول آندا اللہ وحدہ لا شریک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رسول ہے
ثم رجعت الى بتیار وحدار اگے لوگوں نہیں سمجھ پتھر کیویں حضور نو السلام علیکم یا رسول اللہ ہن پائی اور ٹیلی ویژن تے کمپیوٹر وغیرہ جو نکلے نا انہاں سانوں مناتا بیا بے جان چیزاں ویکھو دے لوگوں نے آوازاں پیدا کرتی بندے پیدا کر دے گا تے رب ہے وہ نہیں کر سکتا سب کچھ کر اللہ اکبر اللہ اکبر ان یہودیت من اہل خیبر سمسات مصریۃ جدوں خیبر فتح ہویا تو اتنے دی ایک یہودی عورت زینب دا نام انہیں ایک بکری جڑی سی نا انہوں تلیا پنیا مگر وہ زہر ملاتا پھر حضور دی خدمت بھیجتی فآخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا حضور نے وہ ایک حصہ پھڑیا فاکل میں نے کچھ کھا لیا واکل رحت میں صحابہ ماؤ اور نبی علیہ السلام دے کچھ ساتھیاں نے بھی وہ کھادا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارفعوا ایدیکم آپ نے فرمایا نہیں رک جو یہ نہ کھاؤ وارسلا یہودیت فدا اس یہودی عورت پر پیغام بھیجا انہوں بلا لیا فقال سممت هذا الشاة فرمایا تو اس بکری زہر دیتا فقال من اخبرک کہنے لگی تانوں کن دسیا قال اخبرتنی هذه فی یدی الذرا کہ میرے ہاتھ سے جڑا گوشت دا ٹکڑا نا ان میں نے اطلاع دیتی ہے کہ اللہ دے پیغمبر نے زہر ملایا قالت نام کہنے لگی بالکل ٹھیک ہے قلت ان کان نبیا فلن تضرہ اور یہ زہر میں اس تو ملایا میں اپنے دل سے کیا بجے تے نبی ہوگا تو زہر نے دا کی بگاڑنا وَإِلَّمْ يَكُنْ نَبِيًّا اسْتَرَاحَنَا مِنْهُ اور اگر یہ نبی نہیں تو ساری جان چھٹو گی آئے دن دے لشکر ساتھ چڑھائی کر دی فَافَانَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاقبہ نبی علیہ السلام نے پھر بھی معافی دیتی اور انہوں کوئی سزا نہیں دیتی وَتُوفِيَ أَصْحَابُ الَّذِينَ أَكَلُوا مِنَ الشَّاةِ جنہاں نے صحابہ نے کھا لیا سی وہ بیچارے فوت ہوئے نال دے 2-3 فوت ہو گئے نبی علیہ السلام نہیں فوت ہوئے مگر سزا کوئی نہیں آپ نے انہوں دی معافی دیتی چلو نہیں تھی اللہ اکبر وان اسامۃ بن زید قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تکبر علی ما لم قل فلیتبوا مقعدہ من النار نبی علیہ السلام دی حدیث ہے کہ جن نے میرا نام لے کے کوئی گل کہی جڑی میں نہیں کی جھوٹھی حدیث بیان کی وہ ٹھکانہ دوزخ تو حضرت اسامہ کہندے بھی نبی علیہ السلام نے گل کرنے کی ضرورت کی پیدا ہوئی کوئی کسی نے اسے جھوٹ بولیا وزار کرن باس رجلا فکتب ہے نبی علیہ السلام نے ایک آدمی نو کتے بھیجیا انہیں سچ نہیں بولیا حضور دا نام لے کے غلط بیان کیتا فدا علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوجد میتن وقدن شکا بطنو حال پھر وہ یہ ہویا کہ وہ مردہ پایا گیا حضور نے وہی دعا کی اور وہ پیٹ پھٹ گیا ہوا سی ولم تقبل الارض کہ زمین نے پھر انہوں قبول نہیں کیتا اس تو حضور نے اعلان کیتا کہ میرا جنا بول یہ دین ہے یہ وعدہ کٹا کرنے والا جڑا ٹھکانہ جہنم ہے اس بارے سوچ سمجھ کے قدم اٹھایا کرو یہ کھیل نہیں اللہ اکبر دو صحابی حضرت اسید بن حضیر اور عباد بن بشر حدث عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حاجت اللہما عشاء تو بعد نبی علیہ السلام نال کسی معاملے چ گلاں کردے رہے حتی ذهب من اللیل ساعۃ رات دا کافی حصہ گزر گیا فی لیلۃ شدیدۃ ظلمہ رات ہی بڑی اندھیری سی روشنی نہیں سی ثم خرج من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینکلمان نبی علیہ السلام کو اٹھ کے پھر واپس چلے اپنے اپنے گھراں وبید کل واحد منہما عصیہ ہر ایک جہاں چھوٹی چھوٹی چھڑی سی فازاد عصا احدہما لہما حتی مشیا فی زاویہ دوہاں چ ایک دی لاٹھی جڑی سی وہ نور پیدا ہو گیا لائٹ روشنی ہوگی وہ دونوں وہ روشنی چل دے گا کوپا نیرے حتی اذا افترقت بہم الطریق جدوں رستہ ہویا جدا جدا آزاد للآخر صاحب پھر دوجے دا جڑا سوٹا سی وہ دے وچ ہی لائٹ ہو گئی فمشا کل واحد من ما فی زاویہ حتی بلغ اعلم وہ دی روشنی چلدے چلدے دونوں اپنے اپنے گھراں پہنچ گئے رواہ البخاری اللہ قادر مطلق ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو بعد حضور تے ایمان دی برکت نال نیک لوگاں دے ہاتھ چ بہت ساری چیزاں ظاہر ہوندیاں اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماؤندے وہ بھی اصل نبی علیہ السلام دا معجزہ ہوندا وہ شان تدے کسی ولی یا نیک بندے نو ملدی ہے کہ حضور نو مندا اگر نہ مندا ہوندا تو انہوں اللہ تعالیٰ نے کیوں انعام دینا سی ابن المنکدر آندے ان سفینۃ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخت الجیش برد روم اوسرا کہ جدوں روم تے چڑھائی ہوئی
اسے نبی علیہ السلام دے غلام آزاد کیتے، سفینہ انہوں کا نام، اور لشکر تو بچھڑ گئے، فوج نالوں جدا ہو گئے، فانطلق حاربا یلتمس الجیش۔ وہ ہن اس گل بھی کتے اپنی فوج نظر آ جائے تو میں انہوں نے شامل ہوا، جنگل چ دوڑے، فیضا ہوا بالاسد، شیر اگے آ گیا، فقال یا ابا الحارث انا مولا رسول اللہ۔ حضرت سفینہ نے آکھا کہ اے شیر، میں محمد رسول اللہ کا آزاد کیتا غلام ہے۔ کہانا میرا میری کہتا وہ کہتا میرا معاملہ یہ ہوا بے فوجی میرے ساتھی بچھڑ گیا تو میں جنگل تنہا رہ گیا۔ فاقبل الاسد لہو بسوسہ، وہ اپنی دم ہلاوندا ہوا حتی قام الی جنبی، وہ دے قریب کھڑا ہو گیا۔ کلما سمع صوت نحو الیہ، جے انہوں کسے پاسوں آواز آؤندی کوئی ہور جانور جڑا وہ ڈر ہے، وہ پھر دوڑ کے وہ جاندا انہوں دفاع کردا۔ ثم اقبل یمشی الی جنبی، پھر آ کے آپ دے نال ہو جانا حتی بلغ الجیش، اتوں تک کہ حضرت سکینہ پھر فوج نہ جا ملے۔ ثم رجع الاسد، پھر آواز دے کے نا جی میں الوداع کری دا رخصت جنگل چلا گیا۔ اس وجہ اسی اللہ دے پیغمبر نوں مننے نا، دل با محبوب حجازی بستا ہے، زین جہت با یک دیگر پیوستہ ہے۔ ساڈے دلاں عربی سرکار دی محبت ہے، اور اس بارے اسی ایک دوسرے دے پائی ہے، اور ساڈا کوئی رشتہ نہیں۔ جڑا انڈونیشیا رہ رہا امریکہ والے مسلمان کا کی لگتا، رنگ جدے نسلاں جدیاں، مگر اس گل نے جوڑیا بھی وہی زبان تے بھی محمد رسول اللہ اور وہی زبان تے بھی اس رشتے نوں جڑے لوگ قطر دے نا، یہاں تو وڈا ظالم کوئی نہیں۔ جن عالم ہے مولوی ہے جو ہے کہندا نا مسلمان کلمہ گو نوں آ کر دے، انہاں دی مسجداں ویران کرو، نہ سلام نہ کہو، انہاں دے جنازے نہ پڑھو، یہاں تو وڈا کوئی بھی بے ایمان آدمی جی رسول اللہ دے منن والے دے بارے چ کہیں اتنے شیر ادب کرن دیا بے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھیاں آزاد کیتے غلاماں چوں۔ اللہ اکبر۔ غار حرا دا بھی تسی سنیا، ان ابا بکر صدیق رضی اللہ عنہ قال نظرت الی اقدام المشرکین علی رؤوسنا ونحن فی الغار، کہ جدوں نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابو بکر جا کے غار ثور چھپ گئے 3 دن رہ تو کافر بھی ڈھونڈتے پھردے سی، حتیٰ کہ انہوں نے قائف جڑے سی کھوجی کھرے کرن والے اور غار دے دروازے تے لایا بیٹھے یہ تو اگے نہیں گئے۔ تو حضرت ابو بکر فرمایا ساڑھے سراں تے اس وقت کھڑے سی، فقلت یا رسول اللہ لو ان احدم نظر الی قدم ابصرنا، جے ذرا کہ اپنے قدمہ لینا دیکھنا سر چکا کے تے اسی نظر آ گئے۔ فقال یا ابا بکر ما ظنک بسنین اللہ ثالثہما، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر تیرا کی خیال ہونا دواں بندیاں دے بارے جنہاں نہ تیسرا اللہ، اسی دوویں کوئی تنہا نہیں، ان اللہ معنا، اللہ سارے نال ہے۔ قرآن پاک رب نے حوالہ دیتا بھی اس وے اللہ نے اپنے انہاں لشکراں دے ذریعے آپ دی مدد کی جنہوں نے کافر نہیں ویکھ سکے، مگر ساڈے وہ اسباب فن سے دل نہ منے بھی کس طرح ہو سکتا بیٹھے ہون حضور تو ویکھ نہیں سکے، اسی پھر کہانیاں بنائیاں بھی اتنے مکڑی نے جالا تنتا سی، یہ مولویاں نے پھر ڈرامے بنائے تے مکڑی نے جالا تنیا سی، کبوتراں نے اتنے انڈے دیتے سی، ایک درخت بھی اگایا سی، انہوں نے کھوجی نو آخیا یار تو پاگل ہویا، اتنے کس طرح ہو سکتے انڈے پرانے یہ جاڑا مگر بالکل گلاں گپاں کوئی شے نہیں، اللہ تعالیٰ میں تمہیں ویکھ رہا ہونے چاہے میری نظر نو اس طرح کر سکتا بھی میں تسی سارے ہو پھر نظر ہی نہ آوے، اللہ دی قدرت نو نہیں منیا۔ ایک مکڑیاں کبوتر ایک بھی انہاں دی حدیث نہیں صحیح، یہ سب بناوٹی گلاں، اللہ تعالیٰ اپنا دسدا کہ میں انہاں قادر مطلق جو چاہے کر سکتا۔ سیرت دی کتاباں چاہتا بھی جو تبت یدا ابی لہب اتری، ابو لہب دی بیوی جڑی سی چاچا ہی سی آپ دا، اللہ نے ویکھو نا اپنے کلام تے ابو جہل اور بڑے بڑے سردار سی انہاں دا ذکر نہیں کیتا، نبی علیہ السلام دے چاچے ابو لہب دا ذکر کیتا، تبت یدا ابی لہب، ابو لہب چاچا کوئی نہیں سی، برادری دا آدمی سی دوروں، اس پاروں بھی لوگوں نے پتہ لگے بھی اللہ دے ہاں نسب کوئی شے نہیں، اگر کوئی خاندان دا بندہ بھی نہیں نا صحیح طریقے دے تو پاویں سکا چاچا ہوئے جہنمی، چاچی بھی جہنمی۔ جدوں ومرات حمالۃ الحطب آکھیا کہ دی بیوی بھی ابو جہل دی دوستی ہے تے گالاں کڈدی مسجد چ آئی، مکے شریف دی گل، تے اس ویلے رسول اللہ بیٹھے سی، ساتھیاں نے آخیا یا رسول اللہ ام جمیل آ رہی ہے بکدی آؤندی ہے، پتہ نہیں تہاڈی کی بے ادبی کرے، آپ نے فرمایا میں ویکھ ہی نہیں سکنا، آئی کول کھڑی رہی اور پوچھتی رہی بھی محمد کتنے صلی اللہ علیہ وسلم، گالاں بکدی بھی نظر نہیں آیا۔ اللہ تے ایمان لیاؤ کہ اللہ جو چاہے کردا، یہ دنیا دا پردہ جڑا نا آ چیز کر دیو تو ہو جانا کچھ نہیں،
اس طرح تو اللہ تعالیٰ دے بھروسہ ہی نہیں ہو سکتا، نہ دعا کا کوئی فائدہ ہو سکتا۔ دعا اللہ تعالیٰ جڑے انہونیاں گلاں جڑیاں نا وہ کر کے وکھا دینا، اور اسے تو آتا کہ میرے کو دعا کرو تے پرواہ نہ کرو، تسی کسے طرح دے حالات ہی پھنسے ہو گے کچھ گل نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرما آندے ایک آدمی نے آ کے آخیا یا رسول اللہ میں قرضے تھلے دب گیا اور قرضہ وہ پہاڑ تو مینوں زیادہ نظر آتا، میرا کوئی حال نہیں۔ اللہ دے رسول علیہ السلام نے آخیا کلمہ کہنا شروع کر، اللہ مکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک من سواک، اے اللہ مینوں حلال اینا دے بھی مینوں حرام دی ضرورت نہ دے ربے، تے اپنے فضل نہ غنی کر دے، کسے بندے دے ترلا نہ کرنا پائے۔ کچھ دن بعد ہی میرے آخیا یا رسول اللہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا، قرضے ادا ہو گئے۔ تو مضمون یہی سی بھی جنہاں لوگاں ظالماں نے ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، قرآن سے کر لیا کہ اللہ کا طریقہ بدلتا نہیں، آ دنیا جو کچھ جس طرح سسٹم چل رہا ہے انہوں سنت کیا لیا، حالانکہ قرآن جس شے نوں سنت لو کیا 5 آیتاں میں تم دسیاں کٹ کے اتنے صرف بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ دے پیغمبر انہوں دے ساتھی غالب آؤندے اور انہوں دے منکر جڑے انہوں نے اللہ تعالیٰ عذاب دیندا، اینوں کیا کہ میری سنت ہمیشہ تو آ رہی ہے، کوئی تبدیلی نہیں۔ باقی دنیا چ ہو رہا جڑا یہ روٹین ہے کہ اللہ دی عادت عام، ورنہ جو ہے نا قدرت آیت اللہ نشان جدوں وکھاؤن سے آؤندا سب کچھ ختم ہو جاتا۔ حضرت مریم علیہ السلام کو جدوں فرشتہ آیا اور بشارت دیتی کہ تینوں اللہ تعالیٰ بیٹے دی بشارت دیندا اور وہ مسیح صاحب نے مریم ہونا، تو انہاں بیچاریاں نے آکھیا میرے کس طرح بیٹا ہوگا، نہ میں بدکار ہاں، نہ میری ماں بوڑھی سی، نہ میں شادی کی ہے، نہ کہ مرد نے ہاتھ لایا، کہ کذالک اسی طرح ہی ہونا، کسے ہاتھ نہیں تینوں لاؤنا، تیرا رب جو چاہے پیدا کر سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ نے کنواری جو دنیا پیدا کر کے دکھایا۔ اور جب عیسائی لوگ گمراہ ہو گئے سب دا باپ ہے یار، عیسیٰ علیہ السلام دا بھی کوئی باپ ہونا چاہیے، اللہ علیہ ٹر پہ، تو اللہ تعالیٰ نے آکھا انّا مثل عیسیٰ عند اللہ کے مثل آدم، ادوں پیچھے چلو حضرت آدم علیہ السلام، یہ ماں ہے وہ جنہ ماں سی نہ باپ سی، وہ بھی میں بنایا سی نا، اس تو میری قدرت کیا کرو، بیٹے بوٹے کوئی نہ بناؤ، میں جو چاہے کر سکتا۔ اور حضرت مریم جیسے پھر اللہ تعالیٰ نے وقت آیا پیدائش کا، وہ بھی بیان کیا کہ ہوں وہ زمانہ تے گزر گیا، مگر بچہ ہوں پیدا ہونا ہے، کس طرح رکاؤں گی، قوم کی کہو گی۔ سورہ مریم چاہتا کہ اس اللہ تعالیٰ نے پہلاں تے بندوبست کیا، اور ہن طب اور ڈاکٹری ہے لوگ بھی منتے بھی کھجور جڑی ہے یہ اس وقت بہت اچھی ہے، عورت واسطے بڑی مفید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس موقع تے کیا مریم جب یہاں بیچاریاں نے بڑے دکھ نہ کیا یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، میں مر گئی ہوں پہلا ہی تو میرا چیتا بھی لوگوں نے بھول گیا ہوں، ہن کی بنوں گا، بچہ پیدا ہو کدھر لے جاؤں گے؟ مگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو کچھ نہیں کہنا، جدوں لوگ متھے لگن تو آپ زبان بند رکھیں اور اشارہ کر دی میرے لیے بولنا منع، اے بچے نہ گل کرو۔ چنانچہ اللہ پاک فرماؤندا ایک پاسے تے اللہ تعالیٰ نے اس وے انتظام کیتا کہ پانی تھلیوں چشمہ جاری کردا اس زمین چ ٹھنڈا پانی، اور دوسرے پاسے فرمایا کہ کھجور نوں ذرا تو ذرا ہلا وحوزی الیک بجذع النخلہ، اے کھجور دا ایک مڈ کھڑا اینوں ذرا کہ ہاتھ مارو، ایک میں بہانہ ہی ہے تسا کتے لے کے رطبن دنیا تے بڑیاں تازہ تے نرم کھجوراں ڈگن گیاں، تے ہن تو کھا بھی فکلی وشرب، ایک کھجوراں کھا تے ٹھنڈا پانی پی، تے جڑا دوجا تینوں ڈر نا او دا انتظام سارے دن میں، جدوں کوئی بندہ ملے فیما ترا جنا من البشر احدن، انساناں تو کوئی ملے فقولی انی نظر تو للرحمن صومن، تو کہہ دیں میں آج دے دن اللہ واسطے زبان چپ دا روزہ رکھیا، فلاں اکلم الیوم انسیا، میں نہیں بولنا کسے نہ، فاتت بہی قومہا تحملہ، لے کے آئیاں، قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، قوم دے لوگوں نے آکھا تو بڑا مندہ کام کیتا، تیری ماں نے منت منی سی، تینوں مسجد بٹھایا سی، تو عبادت کرتی سی، ایک ہی چند چڑھایا توبہ معاذ اللہ، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا بھائی بھی برا آدمی نہیں سی، وما کانت امک بغیہ، نہ تیری ماں بدکار سی، اسی تیری نسل نوں جاننے، تو نیکاں دی اولاد سی، ایک ہی دوڑا مارے، فاشارت الیہ، بولیاں نہیں، اشارہ کرتا ویا بچہ جڑا نا یہ نہ گل کر لو، قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، کہنے لگے ہور ٹھٹھا کرن رہی ہیں، بچے نہ گل کریے جڑا گود اٹھایا، مگر عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے حکم نہ بول پے، انہوں نے آخیا کیوں میری ماں نوں بدنام کر دے جے، تہمتاں لاؤ دے جے، میں اللہ دا بندہ ہاں اور اللہ تعالیٰ نے مینوں نبی بناونا اور مینوں کتاب سکھاؤنی ہے، انجیل مینوں دینی ہے، میں تہاڈے نبی ہو کے انہوں اس وے کرام کر کے
اپنی ماں نوں پاک دامن ثابت کیتا تے رب دی قدرت جڑی سی دکھاتی. اور اللہ دے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا صرف 3 بچے بولے. کئی لوگوں نے یوسف علیہ السلام دا بھی بنا لیا کہ وہ بھی بچے نے گواہی دیتی سی، وہ کوئی گل نہیں، اتنے کوئی بچہ نہیں بولیا. سیاح دانار سمجھو عدالت دا جج سی جن نے وہ فیصلہ کیا. اور نال ہی خامد آیا سی عدالت چوں جدوں حضرت یوسف اور زلیخا دونوں دروازے تے آئے. انہوں نے عورت نے پینترا بدل کے آخیا ہے میری عزت لٹنا چاہتا سی. وہ بیچارہ پریشان ہو گیا خامد کہ وہ آندا یہ گناہ ہے، آندی وہ گناہ، ہوں کی فیصلہ ہوئے. تو دانا نے آخیا کہ یار روز اِسی یہ قصے نبیڑتے ہیں. آ کرتا جڑا پھٹیا یہ ویخ لا، موقع کی گواہی جی یہ ویخ یہ کی دسدا. بچہ آتا تو جی بول کے کہہ دینا بھی یوسف سچا، بچہ بچہ کوئی نہیں کہنا داڑھی والا. انہیں ایک فیصلے کی صورت سمجھائی بھائی جے تو کرتا پچھوں پھٹیا تو صاف پتہ لگتا بھی یہ دوڑی ہے یوسف پچھوں کھچتا سی، تو جے اگوں پھٹیا تو پھر یہ شرارت اگے بڑھتی سی، وہ اپنا بچا کرتا. کرتا فلما را قمیصہ قدت من دبر، جدوں نے پھر دیکھیا کہ کرتا تے اگوں پھٹیا، انہیں آخیا قصور تیرا، اللہ کو معافی منگ تے یوسف ہوں تو میرا پردہ رکھیں، گل نوں پھیلانا میری بڑی بدنامی، میں ایڈا بڑا افسر ہاں، یہ خبر شہر پھیلی میرے پلے کہ عمر وہ پھیل گئی، چلو علیحدہ قسم. تو نبی علیہ السلام نے صرف 3 بچوں کا آخیا کہ جڑے نا پنگوڑے بولے یہاں سے ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے اور دوسرا فرمایا جریج راہب کا گواہ. جریج اسی جس طرح جارج لکھ دیں انگریزی، جس طرح ہی عربی جریج. انہیں ایک عبادت خانہ شہروں باہر بنا لیا سی، حالات خراب ہو گیا، دنیا بگڑ گئی سی، اللہ اللہ کردا سی. ماں 3 باری انہوں ملن گئی، آوازاں دتیاں، مگر جریج نے نماز شروع کی. مسئلہ دیکھو نماز کتنی وڈی گل ہے، مگر ماں نوں جواب نہ دیتا، سوچتا رہا بھی ہن نماز پوری کراں یا ماں نوں جواب دیواں، نماز در رہا. تیسری باری ماں جڑی سی وہ منہ نکل گئی بد دعا. اس طرح اللہ دے رسول علیہ السلام نے فرمایا ماں اور باپ نوں نہیں چاہیے اولاد لی کوئی بد دعا کرنا، اسے بھی قبول ہو جاتی. کہہ گئی تینوں جریب مرن تو پہلا اللہ تعالیٰ بدکار عورتوں کے متھے لاوے، تیری بدنامی ہوگی اور تینوں سزا پوتنی پوے. اس خانقاہ دے کول ہی کچھ لوگوں نے لیا کے اپنی ایک عورت نوں 4 پائی رکھ دیتی، بیمار آ تسی اینوں کوئی دم درود کرو. اتھے ہی خانقاہ دے سائے تھلے ایک آدمی دوپہر نوں اپنی بکریاں لیا کے بٹھاؤندا سی چرواہا. اس عورت نے تندرست ہو کے وہ یارانہ لا لیا، بچہ ہو گیا ناجائز. لوگ آ گئے، انہوں نے عبادت خانہ ٹھاؤنا شروع کرتا. ویکھیا جب انہوں نے بے دیواراں جڑیاں گراؤنڈ ہے تو انہیں آخیا یار گل کی ہے، انہیں آخیا دس لینے. جب اتریا بیچارے نوں مارن لگے، پھر بھی رب نے رحم کرنا سی، آخر عبادت کرتا رہا سی. ماں دی بد دعا اپنی جگہ سی، یہ الزام لگ گیا. اس کیا ہوں تسی مینوں صرف نہ 2 رکعت نماز پڑھ لین دیو. 2 رکعتاں پڑھ کے انہیں بچے دے سر تے ہاتھ رکھ کے آخیا اللہ دے حکم نہ بول تو کہدا بیٹا. اس ویلے اللہ دے حکم نہ بولیا، آخیا انہیں درویش دا کوئی گناہ نہیں، فلاں چرواہے دا بیٹا، وہ میری ماں نے بدکاری کی ہے. دوسرا یہ بولیا. اور تیسرا فرمایا ایک عورت بچے نوں گود لے کے بیٹھی سی، انہوں دے کولوں دی ایک آدمی جڑا گھوڑے تے سوار تے بڑا لاؤ لشکر نال تے امیر کبیر گزریا. ماں کہن لگی اللہ میرے بچے نوں ایسا ہی کری. وہ چھوٹا جہا بولیا رب مینوں یہو جہا نہ کری. مڑ کے ایک لونڈی نوں لئی جاندے سی، انہوں مارتے جاندے سی بیچاری نوں. ماں کہن لگی میرا پت دا حال یہ نہ ہوئے، انہیں آخیا اللہ مینوں یہو جہا ہی کری. ماں کہن لگی تو عجیب ہے، جے ہن بولدا ہی تو دس بھی میں وہ امیر والا آخیا. انہیں آخیا تو وہ عمارت دیکھنی ہے، وہ خدا دا باغی ہے، مجرم آدمی ہے، خدا نوں نہیں منتا، یہو جی دولت نوں کی کرنا. اور یہ جڑی یہ بے گناہ ہے، یہ تے جھوٹھی تہمت لگی ہے، لوگ حق مار دے. تد میں آخیا بے بے گناہ ہوواں تے لوگ برا کہن تے وہ کوئی گل نہیں، جے سچ مچ میں برا ہوواں وہ نہیں ٹھیک ہے. تو اللہ رب العالمین دے پیغمبر علیہ السلام دے تھوڑے جے موضوع اس ربیع الاول میں اپنے لیے بھی تھوڑے بیان کرتے، ورنہ یہ نیک لوگوں نے کتاباں لکھیاں دلائل النبوت کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اللہ دا رسول مننے سی تو ایویں کسی جنون دا شکار نہیں. حضور دے پیچھے ٹھیر دلیلاں دے کروڑاں درود و سلام اللہ دے پاک پیغمبر تے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم.